آزاد کشمیر کے سول سروس امتحان میں کامیاب ہونے والے بیوروکریٹ طارق مسعود سے ان کی وفات سے چند ماہ قبل ایک تفصیلی انٹرویو کیا گیا، جس میں انہوں نے اپنی حالات زندگی کے علاوہ آزاد کشمیر سے متعلق مختلف واقعات بھی بیان کیے۔ اسی واقعات میں سے ایک واقعہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ طارق مسعود صاحب بتاتے ہیں کہ جموں کشمیر میں ہماری فیملی نے پلان بنایا کہ چلو گجرات چلتے ہیں، کیونکہ گجرات میں ہمارے پہلے بھی 2 تایا رہتے تھے۔ پھر یہ تھا کہ آج رک جاؤ، کل فلاں کا وہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں وہاں پرمٹ سسٹم شروع ہو گیا کہ آپ جموں کشمیر سے سیالکوٹ بغیر پرمٹ کے نہیں جا سکتے تھے۔ میرے والد پرمٹ بھی لے آئے، چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ سٹی انسپیکٹر تھا راجہ صحبت علی۔ انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ صبح جا رہے ہیں، آپ نے صبح نہیں جانا۔ آج ایک ٹانگا انہوں نے راستے میں روکا اور سواریوں کو مار دیا۔ کل میں ایک تفتیش پہ جا رہا ہوں، میں واپس آ جاؤں تو میں خود آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ ہم رک گئے۔ یہ 1 یا 2 نومبر کی بات ہے۔ راجہ صحبت علی تفتیش کرنے گئے اور واپس ہی نہیں آئے۔ وہ جس گاؤں میں تفتیش کے لیے گئے، وہاں سنگھ پارٹی نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں تھیں جو انگلیوں سے نہیں اتری تو وہ انگلیاں ہی کاٹ کر ساتھ لے گئے۔ اسی صورتحال میں ہم نے اپنا مکان چھوڑا۔ ہمارا مکان جموں کشمیر میں ہندوؤں کے علاقے میں تھا۔ اس کے تینوں اطراف ہندو آبادی تھی، چوتھی طرف آخری مکان ہمارا تھا۔ 3 منزلہ مکان تھا، سب کی نظر اس مکان پر تھی، کیونکہ اس گھر میں رہنے والے سب آسودہ حال تھے، سرکاری ملازم تھے۔ والد صاحب میرے ڈاکٹر تھے، چچا کسٹم میں تھے، تیسرے PWD میں تھے۔ یہ مکان چھوڑ کر ہم تالاب کھٹیکاں گئے اور وہاں ایک مکان میں رہنے لگے۔ ابھی ہم وہاں پہ ہی تھے کہ مسلمانوں کی اس آبادی کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ تالاب کھٹیکا میں تقریباً 1200 خاندان جمع تھے۔ ارد گرد ذرا دور ہندو رہتے تھے۔ روز فائرنگ ہوتی تھی، روز 2-4 مسلمان ان کی فائرنگ سے ہلاک ہو جاتے تھے۔ میرے والد اور ڈاکٹر کریم جو سیالکوٹ میں اب وفات پا چکے ہیں، ان دونوں نے ایک کیمسٹ کی دکان کا تالا توڑا اور وہاں سے دوائیاں وغیرہ نکال کر بیمار افراد اور زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال شروع کی۔ جلد ہی طبی سہولیات کا سامان ختم ہو گیا۔ میرے والد سینئر ڈاکٹر تھے، اس وقت تک علاقے میں خاکروب آتے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک خاکروب کے ذریعے مین ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو سلام بھیجا۔ خاکروب کو کہا کہ انہیں کہنا کہ رحمت اللہ نے اسلام بھیجا ہے۔ وہ سکھ تھا۔ ڈاکٹر پرتاپ سنگھ کھوسلا، سفید داڑھی، سفید کھدر کی پگڑی، سفید کھدر کی قمیض، کھدر کا پاجامہ۔ اگلے دن اس کے ساتھ 3 افراد ہمارے ساتھ ٹوکرے اٹھائے ہوئے آئے، جس میں مرہم پٹی کا سامان تھا اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں سب تھیں۔ وہ سکھ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس زمانے میں اپنی جان پر کھیل کر کسی کی امداد کرنا، ہم ہمیشہ اس کی مثال دیتے ہیں۔ ساری دنیا ہی خراب نہیں ہوتی، 10 میں سے 9 افراد اگر خراب ہوتے ہیں تو ایک بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ محاصرے میں پھنسے مسلمانوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاکی اسٹک، چاقو، ان سب میں سے ایک کے پاس ریوالور تھا۔ بزرگوں نے نوجوانوں سے کہا کہ دیوار میں سوراخ کر کے جنرل سمندر خان، ایئر مارشل اصغر خان کے تایا کے گھر جاؤ۔ ایئر مارشل اصغر خان کے والد کا نام تھا بریگیڈیئر رحمت اللہ خان، ان کا بڑا بھائی تھا میجر جنرل سمندر خان۔ بزرگوں نے کہا کہ شاید کوئی اسلحہ وہاں سے مل جائے۔ نوجوان کسی طریقے سے وہاں پہنچے۔ انہوں نے جنرل سمندر خان کے گھر کے تالے توڑے۔ بزرگوں کی بات درست ثابت ہوئی۔ جنرل سمندر خان کے گھر سے 2 رائفلیں جدید قسم کی اور بہت سا ایمونیشن ملا۔ رات کو انہوں نے آ کر بتایا تو سب بہت خوش ہوئے۔ یہ رائفلیں استعمال ہوئیں تو جن لوگوں نے ہمیں گھیراؤ میں لیا ہوا تھا وہ تھوڑے سے ڈر گئے کہ ان کے پاس تو اچھا خاصا اسلحہ موجود ہے۔ ایک کیپٹن نصیر الدین تھے۔ 1947-48 میں آزاد کشمیر کے شروع میں وہ حکومت میں بھی رہے ہیں۔ وہ برٹش آرمی کے کپتان تھے۔ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو سکھایا کہ جس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اس وقت بھی لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو سکھایا کہ کس طرح پہرا دینا ہے، باقیوں کو کس طرح اطلاع دینی ہے۔ محاصرے میں موجود سب لوگ صبح قرآن شریف پڑھتے، بچے قرآن شریف یاد کرتے۔ 30واں سپارہ سب بچوں نے یاد کر لیا۔ اسی دوران ایک دن فائرنگ رک گئی۔ یہ 2 یا 3 نومبر کی بات ہے۔
ڈوگرا حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان جانے کے لیے محفوظ راستہ فراہم کیا جائے گا۔ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ ایک بستر، ایک صندوق لے کر 5 نومبر کی صبح بدھ کا دن پولیس لائن میں پہنچ جائیں۔ سب اپنا سامان اٹھائے پولیس لائن کی طرف چل پڑے۔ فالتو سامان راستے میں مہاراجہ اور پٹیالہ کی فوج نے چھین لیا۔ پولیس لائن میں بے شمار لوگ تھے، گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ وہ گاڑی پہ سوار ہو جائے۔ وہاں سفارش بھی چل رہی تھی۔ ہم اس میں کسی حد تک کامیاب رہے اور ہمیں گاڑی میں جگہ مل گئی۔ 45-50 لاریاں تھیں۔ اس لاری میں 17 سیٹیں ہوتی تھیں۔ ہمارے لوگ تقریباً 1500-2000 تھے۔ لاریوں میں جتنے لوگ آ سکتے تھے اتنے سوار ہوئے اور باقی وہیں بیٹھے رہے۔ آگے چل کر لاریوں کا قافلہ بجائے سیالکوٹ جانے کے پکی سڑک چھوڑ کر کٹھوعہ کے علاقے کی طرف مڑا تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کی نیت ہمیں مارنے کی ہے۔ عورتیں اونچی آواز میں رونے لگیں۔ پاکستان کے بارڈر سے 3-4 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ماوا کے مقام پر انہوں نے لاریاں کھڑی کر دیں۔ مسافروں کو باہر نکالا اور انتظار کرنے لگے۔ ہم وہاں شام کو 5-5:30 بجے پہنچے تھے۔ وہ وہاں سنگھ پارٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ نہیں پہنچے تو انہوں نے تقریباً 7 بجے کے قریب سامان چھیننا شروع کر دیا اور عورتوں کو ایک طرف ہٹانا شروع کر دیا۔ جب یہ شروع ہوا تو ہڑبڑ مچ گئی اور لوگ اٹھ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے فائرنگ شروع کرنے سے پہلے دوسرے ہتھیاروں سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ مغرب کی سمت پاکستان ہے، وہ اس طرف بھاگنے لگے۔ وہاں اینٹوں کے بھٹے تھے، کچھ لوگ اس میں گر گئے، پھر فائرنگ شروع ہو گئی۔ 5 نومبر بدھ کا دن ساری رات ہم بھاگتے رہے۔ میں 9 سال کا تھا، میرا جوتا بھی کہیں رہ گیا، تاہم میں ننگے پاؤں پاکستان پہنچا۔ بھاگتے بھاگتے ہم تقریباً 1500 افراد تھے جو بھاگتے ہوئے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 2 کے 4، 4 کے 8 حصے ہو گئے۔ ہم تقریباً 150 افراد تھے۔ کبھی کتوں کی آواز آتی تو ہم چھپنے کی کوشش کرتے۔ میرا چھوٹا بھائی عارف کمال 1 سال کا تھا، اس کو ایک ملازم نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ رونے لگتا تو لوگ کہتے کہ اس کا گلا گھونٹو، اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے۔ ساری رات بھاگتے بھاگتے ہم صبح کاذب کے وقت ایک چھوٹی سی ندی کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک آدمی دیکھا جس کا لباس تھوڑا سا مختلف تھا۔ اس کا لباس ڈوگروں کی طرح کا نہیں تھا، وہ پنجابی ہی معلوم ہو رہا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ ہم کہاں ہیں، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام ملک دین ہے، تم پاکستان میں ہو، تم 2 میل پاکستان کے اندر آ چکے ہو۔ یہ سن کر لوگ وہیں سجدے میں گر گئے۔ اس نے کہا کہ قریب ہی ایک گاؤں ہے، وہاں چلو، یہاں وہ حملہ کرتے رہتے ہیں۔ 6 نومبر کی صبح ہم چنگ نامی گاؤں پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ لوگ لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کے حقیقت پر مبنی واقعات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھے حقیقت پر مبنی واقعات سے آپ لطف اندوز ہو سکیں۔